اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو. کسی بھی خوشی سے یا نعمت کے ملنے سے اتنا مغلوب ہو جانا، اتنا اس کے اندر یا اس کے زیر اثر آ جانا کہ انسان کو اور کسی چیز کا ہوش نہ رہے، یعنی مست ہو جائے اس میں، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کی چال اور رویہ بدل جائے کہ چلتے ہوئے اسے دوسرے نظر ہی نہ آئے کہ آس پاس کون ہے. عموماً ایسی چال یا ایسا رویہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو دوسروں کے مقابلے میں کوئی نعمت زیادہ مل جاتی، مثلاً مال یا علم یا کوئی ڈگری یا حسن یا اور کوئی دنیا کی نعمت، کوئی قوت، کوئی اقتدار. تو اس کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر اترانے لگتا ہے. جیسے قارون کے ساتھ یہ صفت آئی تھی کہ اسے کہا گیا تھا کہ تم بھول مت جاؤ، اتراؤ مت. اللہ تعالیٰ کو بندے کے اندر ایسی صفت پسند نہیں، وہ بندوں میں عاجزی اور انکساری چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہو، بڑائی ہو. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں بھی آتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. لہذا اترانے، اکڑنے اور غرور میں آنے کا کچھ فائدہ نہیں. تو لقمان حکیم نے بنیادی طور پر اپنے بیٹے کو نہ صرف یہ کہ گفتگو کے وقت بلکہ چال کے طریقے میں بھی متنبہ کیا، اور ان دو باتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس کو پابند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لمبے چوغے میں ملبوس خود پسندی میں مبتلا تھا، اپنے سر کے بال سنوارے ہوئے چلنے میں اتراتا تھا. یعنی بعض اوقات چال میں انسان سر بھی مارنا شروع کر دیتا نا، اور یعنی خاص طور پر بالوں کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی رہے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے. یعنی کپڑا ضرورت کے مطابق پہننے کی بجائے زائد از ضرورت لمبا پہنتا ہے، اور پھر چلتے وقت وہ پیچھے کو لہراتا رہتا ہے یا گھسٹتا رہتا ہے. اور یہ بھی اگر تکبر کی علامت کے طور پر ہو تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نہایت مبغوض ہے. یہ چال اپنی بھی ہو سکتی ہے اور سواری کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سواری بھی چلتی ہے نا جس سے انسان بیٹھ جاتا ہے. کبھی اپنے دو پاؤں پہ چل کے اتراتا ہے انسان، اور کبھی کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے اتراتا ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو آہستہ چلنے والی گاڑی کے پاس سے زوں کر کے گزار دیتا ہے، اور وہ اپنی چال سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اوہ ہٹو تم، اس سڑک پہ تو سارا حق میرا ہی ہے. یہ رویہ بھی تکبر کا رویہ ہے. بعض لوگوں کو اگر کوئی اوورٹیک کر لے تو یہ بات ان کو پسند نہیں آتی، شدید غصے میں آ جاتے ہیں کہ تمہاری مجال کیسے کہ تم میرے سے آگے نکل جاؤ، اور پھر دائیں سے یا بائیں سے کاٹ کے وہ آگے نکلتا ہے، اور پھر بعض اوقات اسی میں ہی ہلاکت کے سامان بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس تکبر اور غرور اور اترانے کا کیا کہیے کہ جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں. اس کے بارے میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا. بس ایک دیہاتی آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس اونٹنی سے آگے نکل گیا. یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت گراں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے آگے کسی نے اونٹنی گزار دی. یعنی ذرا امیجن کریں، سارا قافلہ جا رہا ہے، صحابہ کرام جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کی اونٹنی آگے آگے جا رہی ہے، بہت تیز رفتار اونٹنی ہے، کہ اتنے میں ایک گنوار آتا ہے اور اپنا اونٹ آپ کی اونٹنی سے آگے لے جاتا ہے.
اب صحابہ کرام تو اپنی جان اور اپنی ہر چیز آپ پہ فدا کرنے والے تھے، ان کو یہ بات بڑی تکلیف دے لگی، یہاں تک کہ آپ نے بھی اسے پہچان لیا کہ یہ کون تھا جس نے یہ کام کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو وہ اسے پست کر دے۔ یعنی اب یہ اونٹنی جو ہے یہ بہت تیز رفتار ہے، لیکن ایک اونٹ اس سے بھی آگے نکل گیا ہے، تو ہر اونچی چیز کے لیے دنیا میں بھی پھر کیا ہے؟ پستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، یہ صحابہ کرام تھے جو آپ کو عزت دیتے تھے اور اپنے سے مقدم رکھتے تھے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز تھے، قریب تھے، آگے تھے ان کے۔ لیکن آپ نے کبھی خود ایسا نہیں کیا کہ لوگوں کو پیچھے دھکیل کے خود آگے نکلنے کی کوشش کی ہو، بلکہ آپ اپنے ساتھیوں میں کبھی امتیازی شان سے نہیں چلتے تھے کہ جس سے اترانے کا کوئی شائبہ بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے تھے، یعنی یہ جیسے کسی میدان میں یا کسی کھلی ایسی جگہ پر کہ جس میں ہاتھ پکڑ کر چلنے میں دوسروں کے لیے اذیت کا سامان نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سڑک پہ بھی چلتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے، جیسے ہم بعض اوقات ایسی سنتوں سے اس طرح کے سبق سیکھ لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ بعض لوگ طواف کرتے وقت پورے گروپ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کسی دوسرے کو بیچ میں سے گزرنے نہیں دیتے اور ایک ہجوم اور دوسروں کو اذیت دینے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ موقع محل کی مناسبت سے ہے، کسی تفریح کے موقع پر باہر کسی جگہ پر تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو آپ کی چال تھی، آپ بہت قدم جما کے چلتے، ٹہل ٹہل کے نہیں چلتے تھے، اور اس طرح چلتے تھے گویا آپ کسی بلند جگہ سے اتر رہے ہوں، پاؤں سمیٹ کے احتیاط کے ساتھ قدم جما کے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر تم اترا کے نہ چلو۔ عام طور پر تکبر کے مظاہرے کس طرح ہوتے ہیں کہ انسان دوسروں سے اپنی بڑائی کی وجہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے کہ کوئی ہوتا کون ہے جو مجھ سے آگے جائے، میں سب سے آگے جاؤں۔ اس تکبر کا علاج کیا ہوگا؟ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، ان کے ساتھ راستے میں چلا جائے، یعنی کبھی ان کے ساتھ ساتھ بھی چلا جائے۔ پھر اسی طرح اپنے سے علم میں، مال میں، فضل میں، سٹیٹس میں کم یا برابر کے لوگوں کی ملاقات کو جانا، یہ بھی علاج ہے۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے سے بڑوں کی تو بھاگ بھاگ کے عزت کرتے ہیں، ان کے پاس تو آپ پہنچ جاتے ہیں، اگر بیمار ہو تو حال بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے سے کم کے پاس مثلاً عیادت کے لیے، ملاقات کے لیے، کسی بھی کام کے لیے چلے جانا، ان کے ساتھ سامان اٹھانا یا اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ جانا بھی تواضع میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح اپنے سے بڑے مال میں نہیں، علم میں، خواہ وہ مال میں کمتر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص علمی مرتبے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن دنیاوی سٹیٹس اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی اس کا گھر بڑا نہیں، کوئی اس کے پاس دنیاوی آرائش کے سامان نہیں۔ تو ایسے لوگ جو علم میں اپنے سے آگے ہوں یا فضل میں یا عمر میں، یعنی ایک بزرگ شخص ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے لیکن عمر میں آپ سے بڑا ہے، تو ان کو اپنے سے پہلے بٹھانا، ان کے جوتے سیدھے کرنا، گھر کے دروازے تک ان کے ساتھ جا کے الوداع کہنا، یہ بھی تواضع میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ انسان اپنے اندر تواضع کس طرح لائے۔ پھر اسی طرح کبھی ان لوگوں سے ملاقات کرنا کہ جن سے ملنے کو دل نہ چاہے، نفس نہ مانے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی شخص نے آپ کو بہت رنج پہنچایا ہوتا ہے، بہت دکھی کیا ہوتا ہے، بظاہر کوئی ناراضگی نہیں، لیکن آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اسے دیکھتے ہی آپ کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ اپنے نفس پہ قابو پاتے ہوئے، تواضع کا ثبوت دیتے ہوئے، بطور خود کوشش کر کے، شعوری کوشش کے ساتھ آگے بڑھ کر اس سے خود ملاقات کرے۔
اور پھر ان لوگوں سے جو آپ سے نہ ملنا چاہتے ہو. یعنی کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نہیں ملنا چاہتے، تو ان سے ملنے جانا اپنے نفس کے خلاف جا کر. اور پھر کچھ ایسے لوگ جو آپ سے کنی کتراتے ہیں، آپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں، آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی. ایسے میں بسا اوقات انسان کی انا بڑی مجروح ہوتی. ایسے لوگوں پر توجہ کرنا، ایسے لوگ جو آپ سے نہیں ملنا چاہتے ان سے ملنا، یہ انسان کے نفس پہ بڑا گراں ہوتا ہے. لیکن نفس کی اصلاح اسی میں ہے. جب تک ہم اپنے نفس کے مخالف کام نہیں کریں گے اس وقت تک صحیح مومن نہیں بن سکتے. کیونکہ ایک رویہ تو ہے نفس کی عبادت کرنا، نفس کو الہ بنا لینا، اور وہ کیا ہوتا ہے جو نفس کہے وہی کرتے چلے جاؤ. اور دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کرنا.